دین اسلام عبادات سے ہٹ کر دین اسلام اصل میں ہمیں کس نہج پہ لے کے جانا چاہتا ہے؟ اصل مقاصد دین کیا ہیں؟ اصل مقاصد دین آپ کو وہ کچھ بنانا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اعلان نبوت سے پہلے بنا کر پیش کیا تھا، اور وہ دو چیزیں تھیں۔ ایک آپ کو صادق کہا جاتا تھا، ایک امین کہا جاتا تھا۔ صادق وہ ہوتا ہے جس کے قول میں اور فعل میں تضاد نہ ہو، جس کا قول سچا ہو اور اس کا فعل اس کے قول کے مطابق ہو۔ اور امین اس کو کہتے ہیں جس کا عمل جو ہے، یعنی اگر قول صحیح ہے تو وہ صداقت ہوگی، اور اگر عمل صحیح ہے تو وہ امانت ہوگی۔ تو آپ نے یہ دو کام ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو اگر زیادہ کھولیں تو چہارگانہ فرائض نبوت بالکل آسان ہے۔ تلاوت آیات یعنی تعلق بالقرآن۔ اب دیکھیں نا، قرآن سے تعلق آ گیا۔ اگر آپ یہ کہیں مطلب قرآن مجید 3 جگہوں پر یہ کہہ رہا ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ جمعہ میں، اور ایک اور جگہ پر، کہ اپنا رسول اللہ اس لیے آئے کہ تم پر آیات تلاوت کریں، ٹھیک ہے؟ اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اسی آیتاں ڈائریکٹ نہیں سننی ہے۔ دوسری چیز تزکیہ نفس، یعنی ان قرآنی احکام اور قرآنی حدود کو حلال اور حرام کی خود پر نافذ کر کے اپنے نفس کا تزکیہ کرنا۔ تیسرا علم کتاب، اس کے احکام کو سیکھنا۔ اور چوتھا علم حکمت، یہ سیکھنا کہ کون سا حکم کہاں پر کتنا اور کس طرح لاگو ہوگا۔ یہ 4 چیزیں مل کے پورا کا پورا منہج دین واضح ہوتا ہے۔ دین صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ لیں، دین صرف یہ نہیں ہے کہ آپ تبلیغ کر لیں۔ دین یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے تو خود سمجھو کہ دعوت دینی کس بات کی ہے، پھر یہ سمجھو کہ دعوت کب دینی ہے، پھر یہ سمجھو کہ دعوت کس کو دینی ہے، پھر یہ سمجھو کہ دعوت کتنی دینی ہے۔ سمجھ آئیے؟ اور الا ماشاء اللہ چند ایک یا کچھ لوگوں کو چھوڑ کے ہمارے اکثر لوگ اس سینس اور اس سمجھ سے ہی آ رہی ہیں کہ کیا بات کرنی ہے، کب کرنی ہے، کس کو کرنی ہے۔ سمجھ آئیے؟ اور اس کے مظاہر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جس سے اختلاف ہوتا ہے اور دلیل سے اس کا اختلاف رد نہیں ہوتا تو اس کو ممبروں پر بیٹھ کے گالیاں دیتے ہیں۔ اور یہ عام رواج آج سے نہیں، پچھلے 20-25 سال سے یہی تماشا لگایا ہوا ان لوگوں نے۔ ممبر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے، اور جو رسول کا ممبر ہے، جہاں سے ابلاغ دین ہونا ہے، وہاں سے یہ گالیاں اور غلیظ گالیاں بکتی ہیں اور نیچے سے سبحان اللہ ہوتی ہے۔ میں اسی سوال کو لے کے چلوں گا۔ پچھلے دنوں میں ایک عالم دین ہے، انہوں نے باقاعدہ شریعت کی پابندی، امامہ شریف، داڑھی شریف، اس کے ساتھ ہی بڑے غلیظ الفاظ استعمال کیے، قطع نظر جس کے بارے میں بھی کیے ہیں، تو انہوں نے استعمال کیے اور اس پہ بڑی واہ واہ بھی ہوئی ہے، اور اس پہ بڑی عوام کی رائے بھی آئی ہے۔ یہ آج کی نہیں ہے، یہ ہمیشہ کی واہ واہ ہے، چونکہ انہوں نے نا ایک ایسا ٹولہ تیار کر لیا ہے جو عقل و فکر سے آ رہی ہے۔ مذہب کو جتنا استعمال جذباتی لوگوں نے کیا ہے، جذباتیت کے لیے، مذہب کو جتنا نقصان جذباتی لوگوں نے پہنچایا کسی اور نے نہیں پہنچایا۔ غیر مذہبی لوگوں نے مذہب کو نقصان نہیں پہنچایا، انہی لوگوں نے پہنچایا۔ اب مجھے بات بتائیں، آج کل الہاد کا زور ہے۔ ایک وہ شخص جو نوجوان جو پہلے ہی دین بیزار ہے، وہ جب یہ تصور دین دیکھے گا کہ ایک شخص، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو 100 گمراہیاں اور اختلاف کے باوجود گالیاں دے رہا ہے اور ممبر پہ بیٹھ کے دے رہا ہے اور اپنی خاص وضاحت مذہبی کے ساتھ دے رہا ہے، اور نیچے سارے سبحان اللہ کہتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے وہ بھی ایسا، ٹھیک ہے، اور جو ہماری یہ بات نہیں مانتا وہ بھی ایسا، اور جو یہ کرتا ہے وہ بھی ایسا۔ یہ کمال نہیں ہو گئی بات؟ اب ہم جو ہیں، ہم جو ہیں، ہم آئے ہیں، ہم نے جب سے اللہ کے کام اپنے ہاتھ میں لے لیے اور اپنے کام چھوڑ دیے، لوگوں سے متعلق فیصلے کرنے شروع کر دیے، اور اپنا تزکیہ نفس، تزکیہ فکر اور تزکیہ اعمال تینوں چھوڑ دیے۔ اس وقت سے پھر یہ سارے دروازے ہیں۔ ہم جس ڈگر پہ چل پڑے ہیں، نوجوان مزید مذہب بیزار ہی ہوں گے، مذہب کی طرف لانے والا ہمارا کوئی پالیسی نہیں ہے۔